اسی کے عظیم اور قادت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام کو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے برکت دینے کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ آج ہم یسایہ کا صحیفہ اس کا 66 باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ سو ریاض پڑھنے میں ہے۔ Praise Jesus۔ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یسایہ ایک بہت بڑا خادم ہوا ہے اور اس کے وسیلے خدا نے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کیے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ بت پرستی کے خلاف اس نے آواز اٹھائی اور جس کی پاداش میں اسے جو ہے وہ مار دیا گیا تھا۔ یسایہ نبی کے باپ کا نام جو ہے وہ آموز تھا۔ اگر آپ یسایہ پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں، 2 باب کی بھی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا۔ علماء کا خیال ہے کہ آموز اوسیہ بادشاہ کا چاچا یا تایا تھا، اور اگر یہ درست ہے تو پھر یسایہ بادشاہ کا چاچا زاد بھائی تھا۔ اس طرح یسایہ ایک اچھے خاندان کا تعلیم یافتہ شخص ہو گزرا ہے، اور ربیوں کی روایت کے مطابق یسایہ کا باپ جو ہے آموز امسایہ بادشاہ کا بھائی تھا۔ اس طرح یسایہ اوسیہ بادشاہ کا چاچا زاد اور یوآس بادشاہ کا پوتا تھا۔ اس لحاظ سے یسایہ کی رگوں میں شاہی خون تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شاہی گھرانے سے تھا، شاہی محل سے تھا، اور اس کی بیوی تھی جس کے 2 بیٹے تھے۔ اور یسایہ کی موت کے بارے میں میرے عزیزو کہ اس کی موت کیسے ہوئی یہ نہیں پتہ چلا۔ روایت ہے، غور سے سنیے،
کہ منسی بادشاہ کے حکم سے میرے عزیزو یسایہ کو جو ہے وہ آرے سے 2 حصے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اور جسٹن شہید بھی کہتا ہے کہ یسایہ کو ایک آرے سے چیرا گیا، اور یسایہ منسی کے بت پرستانہ کاموں اور احکام کا اس نے جو ہے وہ سامنا کیا تھا، اس لیے اسے لکڑی کے 2 تختوں میرے عزیزوں کے درمیان جو ہے اسے رکھ کر، یعنی کہ ایک تختہ نیچے اور ایک تختہ اوپر رکھ کے اسے باندھ کر اور اس کو آرے سے جو ہے وہ چیرا گیا تھا۔ اور میرے عزیزوں اس کا اشارہ جو ہے وہ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 37 آیت میں ملتا ہے، سلاطین دوسرا سلاطین اس کی 21 باب اور اس کی 16ویں آیت میں۔ میرے عزیزوں یسایہ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے خدا کی نجات یا خدا نجات ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ ہم غور کریں گے کہ یروشلم اور صیون جو ہے اس کا جو ہے مقام معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت بلند ہے، تاریخی اور مذہبی اور مقدس مقامات میں اہم اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان یکساں اہمیت اور احترام کے قابل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تینوں مذہب اپنی عبادات میرے عزیزوں مذہبی رسومات اپنے طریقے سے جو ہے وہ میرے عزیزوں یعنی اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی سے یہ اہم مذہبی مقام جو ہے وہ متنازع سا بن کر رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روحانی اور تاریخی اعتبار سے آج بھی میرے عزیزوں اس کی اہمیت احترام جو ہے وہی ہے۔ اس پر بڑے بڑے حملے ہوئے، بحرانوں میں سے 2-4 ہوا، لیکن قائم ہے اور قائم جو ہے وہ رہے گا۔ میرے عزیزوں ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر پر غور کریں گے۔ نمبر 1، یروشلم کا مشرقی حصہ جس چھوٹی سی پہاڑی پر آباد ہے وہ صیون کہلاتی تھی، اور داؤد کا شہر بھی صیون کہلاتا رہا۔ جب عہد کا صندوق یہاں پر لایا گیا تو پورا یروشلم جو ہے یہ صیون کہلانے لگا۔ یہ یہودیوں اور نبیوں کے نزدیک ایک مقدس اور معتبر جگہ سمجھی جاتی تھی۔ اس نام کو یعنی صیون جو ہے اکثر تمثیلی طور پر کلیسیا اور یہودی تنظیم کے لیے استعمال جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ آپ نے بہت نام سنا ہوگا، صیونی تحریک
صہیونیوں نے یہ کر دیا، تو یہ جو ہے پرانے وقت میں ان کے جو ہے ان کی تنظیم کو جو ہے صہیونی جہاں کہا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، در حقیقت صہیون خدا کی کلیسیا ہے، زندہ کلیسیا۔ میرے عزیزو، تمثیلی طور پر صہیون ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم صہیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس لاکھوں فرشتوں اور پلوٹوں کی تمام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں یہ ہے، یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا یہ کلام کہ صہیون کو درد لگے تھے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئے۔ یسایہ 66:8 جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ ایک گہرا روحانی مطلب جو ہے وہ رکھتا ہے۔ در حقیقت یہاں صہیون کے درد سے مراد کلیسیا، خدا کی جماعت، خدا کے لوگوں کی وہ تکلیف ہے جو وہ شفاعتی دعا میں آہوں اور آنسوؤں کی صورت میں بیداری اور روحانی تازگی اور روحوں کی نجات کے لیے خدا کے حضور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ خدا کا حکم ہے کہ عورت کو جننے کے لیے درد ساہ کے کرب میں سے گزرنا ہوگا، اور یہ سزا خدا نے اس وقت دی جب اس نے وہ پھل جو ہے وہ کھایا اور کہا کہ تو درد کے ساتھ جو ہے وہ بچہ جنے گی اور تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی۔ چونکہ غور سے سنیے، چونکہ کلیسیا میرے عزیزو بائبل میں اس کو عورت سے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے، اس لیے روحانی اولاد پیدا کرنے کے لیے درد لینا اور درد سہنا یہ ایک فطری بات ہے۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن خدا کے اس فطری اصول کو کبھی جو ہے وہ چینج جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزو، بچے کی پیدائش کے لیے میرے عزیزو ماں کو جو ہے وہ درد جو ہے وہ سہنے پڑے گی۔ صہیون جو ہے یعنی کلیسیا کے درد اور اس کا روحانی پہلو، یعنی صہیون خدا کی کلیسیا ہے، درد، آہیں اور آنسو سے مراد میری دعائیں ہیں جو روحانی بیداری اور پاک روح کے زوردار بہاؤ کو ماننے کے لیے کلیسیا جو ہے وہ کرتی ہے۔ شفاعتی دعا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کی ہماری کلیسیا میں بہت کمی ہے۔ اور میرے عزیزو، شفاعتی دعا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کس طرح دعا کریں، لیکن روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر
ہماری شفاعت جو ہے وہ کرتا ہے، جس کا بیان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اگر آج غور سے سنیے، اگر آج کلیسیا خدا کی جماعت میرے عزیزو درد سہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور شفاعتی دعا کے کرم میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزو بے شمار لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے بندھن سے، اس کے جوے سے، میرے عزیزو اس کی غلامی سے آزاد ہو کر کہاں جائیں گے؟ کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزو کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے، یہ میرے عزیزو نئی اولاد کو جنم دینے کے مترادف ہے۔ اگر کلیسیا شفاعتی دعا میں، درد میں، میرے عزیزو اس کو لیتی نہیں تو کبھی بھی جو ہے وہ خدا کا کام جو ہے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، خداوند کے حضور شفاعتی دعا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ کریں گے تو پھر میرے عزیزو نئی اولاد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یعنی کلیسیا کو بحال کرنے کے لیے خدا تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپنی زندگی میں لیں، تو پھر خدا جو ہے اپنے کام کو جو ہے وہ کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر سیون یعنی کلیسیا جو ہے وہ آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ شفاعت کرنا اور دعا میں گریہ زاری کرنا شروع کر دیتی تو بے دینی، ظلمت کے بندھن جو ہے وہ ٹوٹیں گے، بحالی آئے گی، تازگی آ جائے گی، روایتگی آ جائے گی، اور روح القدس کی بارش، روح القدس کا مسا میرے عزیزو وہ جو ہے برکھا اس کی برسنے جو ہے وہ لگے گی، کیونکہ دعا اور بیداری لازم و مظلوم ہے۔ دعا اور شفاعت کے بغیر بیداری جو ہے اس کی خواہش کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بغیر قیمت ادا کیے کسی دکان سے کسی قیمتی چیز کو لینا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا شرائط ہے، کیسے ہم جو ہے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، یا خدا ہمارے وسیلہ سے جو ہے وہ کام کرے۔ میرے عزیزو، خاکساری، شفاعتی دعائیں اور آنسو بیداری کے لیے خدا کی انتہائی شرط۔ جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کرتے، خدا کبھی بھی جو ہے اپنا کام جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے عزیزو خداوند کی طرف سے بیداری پھوٹی، روح القدس نے لوگوں کو تبدیل کر کے
اپنے لائق بنایا، وہاں بیداری سے پہلے خدا کے لوگوں نے بدی اور گناہوں سے منہ موڑ کر کیا کیا؟ خاکساری اختیار کی، اور خاکساری اور اس کے ساتھ آہوں کے ساتھ روحانی نجات کے لیے میرے عزیزو دعا میں درد سہے ہے، اور جس کے جواب میں خداوند نے پاک روح نازل فرما کر میرے عزیزو بیداری بھیج کر اور بدی اور شیطان کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کو نجات اور راست بازی کے تجربات سے میرے عزیزو روشناس کیا۔ میں آپ کے سامنے چند بیداریوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ خدا کے لوگوں نے خدا کی شرط کو پورا کیا اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ابھی ہم نے کیا اس آیت میں دیکھا؟ تب اگر میرے لوگ جو خاکسار بنیں گے اور دعا کریں گے، میرے دیدار کے طالب ہوں گے، اپنی بری راہوں سے پھریں گے، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یعنی کہ جب اگر ہم شرط پوری کرتے ہیں، جہاں کہیں خداوند کے لوگوں نے ان شرائط کو پورا کیا، خدا نے وہاں پر عجیب کام جو ہے وہ کیا۔ سب سے پہلی بیداری جو ہے وہ سیال کوٹ کی بیداری۔ میرے عزیزو، یہ 1904 میں سیال کوٹ کی پہلی کنونشن کے موقع پر یہ لہروں کی مانند جو ہے وہ پھوٹ نکلی، اور میرے عزیزو وہاں پر خدا ترس مشنریوں نے ان شرائط کو جو ہے وہ پورا کیا، اور ایک کا نام جو ہے وہ جان ہیڈ تھا، دوسرا ٹرنر اور پیٹرسن۔ ان کی آہ اور درد بھری شفاعت کے نتیجے میں میرے عزیزو خدا نے وہاں پر کام جو ہے وہ کیا۔ اور جان ہیڈ کے بارے میں پڑھا کہ وہ خداوند کے حضور زمین پر لیٹ جاتا تھا اور بلند آواز سے چلاتا اور آہیں بھرتا تھا، ایسے جیسے جننے کے لیے میرے عزیزو اسے درد لگے ہوئے۔ وہ میرے عزیزو بغیر کچھ کھائے پیے وہ گھنٹے خداوند کے حضور گڑ گڑاتے تھے، اور میرے عزیزو ان کی دعا کے جواب میں خداوند نے بیداری کی یہ لہر سیال کوٹ کی پہلی کنونشن پر بھیجی، اور پھر پورے پنجاب کے اندر یہ پھیل گئی، اور پھر بر صغیر پاک ہند میں یہ پھیل گئی، اور میرے عزیزو وہاں پر یہ دعائیہ تحریکوں کا جنم ہوا، اور میرے عزیزو بہت بڑا کام جو ہے ان لوگوں کے وسیلہ سے جو ہے ہو گیا۔ نمبر 2، کوریا کی بیداری۔ یہ 1903 سے 1907 تک میرے عزیزو یہ بیداری آئی، اور یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی روحانی تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک دعائیہ اور شفاعتی گروپ کے آنسو
आहें और दर्द का नतीजा मेरे अजीजों ये थी। और जिस जगह पर कहते हैं कि ये बेदारी आई, वो तारीकी में डूबा हुआ था और सच्चाई की किरणों से वो जगह जो है वो मुनव्वर हो गई। और आज कोरिया में पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है वो सबसे जो है दुनिया की ये सबसे बड़ी कलीसिया है। और मेरे चीज़ों जिसका पासबान जो है वो यंगेश्वर। फिर हम विल्स की बेदारी को हम देखते हैं। 19वीं सदी के आगाज में खुदावंद ने विल्स पर अपने रूल को नासिल किया और उसके पीछे भी वो शफैती ग्रुप और दुआ करने वाले लोग हैं जो एक अरसा तक पाकीज़गी के साथ बेदारी के लिए आहें भरते रहे, दर्द सहते रहे और वो खुदावंद के हजूर जो है दुआ जो है वो करते रहे। और फिर इंडोनेशिया की बेदारी, इंडोनेशिया में खुदावंद ने जोरदार आंधी की मानित बेदारी नासिल की। हालांकि ये इस्लामी मुल्क था और मेरे अजीजों, लेकिन खुदा के पाक रूह वहाँ पर जो है वो नासिल हुआ और मेरे अजीजों वहाँ पर बहुत अच्छी काम जो है वो हो गया। खुदावंद का पाक रूह वो चाहे इस्लामी मुल्क हो चाहे कम्युनिस्ट, वहाँ लोग तैयार होने चाहिए जहाँ लोग खाकसार बनकर खुदा के तालिब होकर शफात करना शुरू कर देते हैं, तो बेदारी जो है वकू में आ जाती है। इस बेदारी के पीछे ज़बरदस्त दुआया तहरीक थी। आखिरी बात मेरे अजीज़ों, और फिर एक उसका बहनों का भी जिक्र है, ये न्यूयॉर्क की बेदारी। ये चार्ल्स फनी के ज़रिए जब न्यूयॉर्क में बेदारी आई तो उसके साथ दुआ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें एक बहन जो है वो खातून शामिल थी जिसने 48 घंटे मतवातर खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हुए दर्द सहे और आहों और सिसकियों के साथ मेरे अजीजों ये बहन जो है उनके साथ दुआ करती रही और खुदावंद ने वहाँ पर भी अपनी बेदारी को भेजा और सालों तक मेरे अजीजों ना वहाँ थिएटर खुले और ना ही शराब खाने जो है वो खुले। बेदारी के लिए खुदा की कलीसिया का किरदार, क्या किरदार हमारा होना चाहिए जिससे बेदारी जो है वो आ जाए, यानी खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान काम करना शुरू करेगा। नंबर 1 मेरे अजीजों, हम कलीसिया होते हुए खाकसारी इख्तियार करते हुए हमें नहायत पाकीज़गी के साथ दुआओं में आहों और सिसकियों और शफात जो है वो शुरू करें, ताकि खुदावन हमारे जो है कलीसिया पर रूल पुश नासिल करे। सिर्फ यही एक राह है, मुसलसल इज्तिमाही और इनफरादी दुआएं जो दिल सोजी से और सिसकियों और कहते हुए की जाए, आसमान को चीर देती हैं और पाकीज़गी नासिल खुदा करता है। और मेरे चीज़ों, अगर हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं
खुदावन वो दिन दूर नहीं जहाँ बेदारी भाग नहीं जाती। मेरे अज़ीज़ों, रसूल कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में फिर दर्द, जलने के दर्द लगे। क्यों कहता है कि हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचे? वो कहता है कि फिर से जलने के दर्द लगे। और यीशु मसीह ने फरमाया, जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी मनाना शुरू कर देती है। अगर मेरे अज़ीज़ों हम इन शराइत को पूरा करते हैं, इस चैलेंज को कबूल करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदावन अपना काम जो है बड़ी कुदरत के साथ जो है वो करेगा। आइए हम दुआ में बेदारी के लिए आम और सिसकियों के साथ रहते हुए शिकायती जारी करें और अपनी कलीसिया के लिए, पाक रूह के रसूल के लिए खुदावन से फरियाद करें, ताकि खुदावन कलीसिया पर अपना गहरा मुकाशफा खोले और वो दर्द सहने वाली कलीसिया हमें बनाए, ताकि मेरे अज़ीज़ों ये सारा काम जो है वो बेहतर तौर पर हो सके। आप औरत हो या मर्द, पासबान हो या आम मसीह, हम सबको एक बड़ी बेदारी देखने के लिए अपने आप को गुनाह और बदी की सारी अलाइशों से पाक करके दुआ शफात के लिए कमर बस्ता होना पड़ेगा। आए हम मेरे अज़ीज़ों अपने सरों को झुकाएं, सयून के दर्द यही है। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ में थोड़ा वक्त लगाएं, खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाएं और खुदावन के रूह को इस्तेमाल करें। वो हमारे दरमियान उतरा हुआ है और हमें बरकत देने के लिए, हमें मेरे अज़ीज़ों हर तरह से इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।